اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دیگر کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، دیگر چیزوں میں۔ اس دن بطور خاص انسان کو رجوع اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ معافی کا اعلان آج فرما رہا ہے۔ اللہ اس وقت فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کر کے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں ذرا مجھے بتا دینا کہ اگر کسی آدمی کے ذمے کوئی کام لگ جائے، کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا جائے اور وہ مزدور اپنی مزدوری صحیح طریقے سے ادا کرے، اپنا کام کرے، تو اس مزدور کا حق کیا بنتا ہے؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو اس مزدور کی دیہاڑی اور تنخواہ بنتی ہے وہ اس کو ٹائم پہ اور پوری تنخواہ اس کو مل جانی چاہیے۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، ان مسلمانوں نے مغفرت کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے روزے رکھ کے تلاوتیں کی، توبہ اور استغفار کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، مجھ سے مانگتے رہے، گناہوں کا اظہار میرے سامنے کرتے رہے، مجھے کہتے رہے کہ اللہ گناہگار ہے، گناہوں کو معاف کر دے، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ جو کام میں نے ان کے ذمے لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اب میں خدا ان کے لیے اعلان مغفرت کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا اور میں ان کو جنت بھی بھیجوں گا۔ یہ آج کے مجمع کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ عید الفطر، عید کی نماز کے مجمع کے بارے میں اللہ رب العزت کی یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب آپ اپنے رب سے ملے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ افطار کے وقت خوشی کا یا تو مطلب یہ ہے کہ ہر مغرب کو جب انسان افطار کرتا ہے، دسترخوان جو سجا ہوتا ہے، اس وقت کھانا کھانے کا جو لطف اور مزہ آتا ہے یہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ اور یا پھر عید کے دن جب یہ لوگ 30 یا 29 روزے پورے کر کے افطار کرتے اور عید مناتے ہیں، تو عید کے دن جو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ خوشی سال ہر سال کسی اور دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری خوشی، یہ تو آخرت کی خوشیوں کی ایک جھلک اللہ رب العزت نے دکھائی ہے۔ دوسری خوشی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، جب یہ میرے پاس آئیں گے اور جب میں ان کو اجر و ثواب عطا کروں گا روزے کا، تو روزے کا اجر و ثواب، مقام، مرتبہ یہ دیکھ کے یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ روزے کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ لوگ تمنا کریں کہ اللہ سال ہر سال، پورے سال جو ہے ہمیں روزے ہی رکھنے پڑے، ہمیں کبھی افطار کرنا نہ پڑے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے رکھا، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو راستے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ مسجد میں کیوں آیا، صف میں بیٹھا ہے تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صف میں کیوں بیٹھا ہے، نماز کے لیے۔ روزہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان تعلق اور واسطہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب جب میں دوں گا بدلہ تو میری مرضی ہے میں جتنا بدلہ دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں توڑا توڑا کر کے دوں گا۔ میرے پاس خزانے بہت زیادہ ہے، میں سخی بھی ہوں، میں مالک ہوں، میں
قادر ہوں، میں دے سکتا ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں، میں خزینے کا مالک ہوں، میں بہت وسعت کا مالک ہوں۔ میں اگر اپنے خزانوں سے سب کچھ دینے لگ جاؤں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ خدا تو نے سب کچھ کیوں دے دیا کسی کو۔ اور روایت میں لفظ دوسرے ہوئے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کے بدلے میں بندے کو میں ہی مل جاتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انعام دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت دوں گا روزے پہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہریں دوں گا وہاں پہ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہاں شہد کی نہریں دوں گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے پہ تمہیں حوریں عطا کروں گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے ایک رغبہ تمہیں جنت میں عطا کروں گا۔ اللہ غلمان اور نوکروں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر سے جو ہے تمہیں محفوظ رکھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ وہ بندو، وہ میرے بندو، وہ مجھ پر ایمان لانے والوں، وہ میری رضا کے لیے روزے رکھنے والوں، اور میری رضا کے لیے رمضان میں تکلیف اٹھانے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، میرے لیے مجھ سے دعا کرنے والوں، میری رضا مانگنے والوں، میں تمہیں سب سے عظیم چیز اپنا آپ تمہیں دے رہا ہوں کہ روزے کے بدلے میں تمہارا ہو گیا۔ اور جب اللہ مل گیا تو جنت کنفرم ہو گئی، سعادت مل گئی جب اللہ مل گیا، کامیابی مل گئی جب اللہ مل گیا، کامرانی مل گئی جب اللہ مل گیا۔ طلب تو اللہ کی ہے، اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ روزے پہ تمہیں میں مل رہا ہوں، تو جب ہم نے روزے رکھے ہمیں اللہ مل گیا تو انشاءاللہ اللہ مغفرت بھی کر دے گا، اللہ جنت بھی عطا کر دے گا، اللہ ہماری زندگی کو بھی سنوار دے گا، اللہ ہماری معاملات میں بھی آسانی کر دے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ پھر اللہ